الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، انسان دنیا کے کاموں میں اور اپنی مصروفیات میں اتنا انہماک ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل کے اندر امراض پیدا ہو جا رہے ہیں۔ دنیا کی ظاہری چیزوں کے اندر مرض پیدا ہو جائے یہ تو اس کو دشتا ہے، لیکن دل اس کا متاثر ہو رہا ہے، دل کے اندر امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ اپنے کاموں میں اتنا انہماک، اپنے دنیاوی چیزوں میں اتنا انہماک کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا دل اس کا متاثر ہو رہا ہے، دل کے اندر امراض پیدا ہو رہے ہیں۔ دل کے امراض اس کو جو ہے بے وقت اس کی سارے اعمال کے جو ہے وقت ختم کر دے رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ کیا آدمی سوچے کہ اعمال تو کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر ہو رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل کے اندر کینہ بھی ہے، بغض بھی رکھا ہے، حسد بھی ہے۔ ہم کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے جسم ایک ہے ظاہر ہے، انسان کے دو حصے ہیں انسان کے اندر، ایک تو ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہری عمل بھی ہے، باطن کا عمل بھی ہے۔ ظاہری عمل ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، سارے چیزیں یہ ظاہری اعمال ہیں، لیکن دل ایک ہے، اس کے اندر یہ ضروری ہے، دل کے اندر بھی ایسے ہی بیماریاں بھی ہیں، اس کے اعمال بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کے نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ظاہری جتنی عبادت ہے اس کا بھی کوئی وزن نہیں، اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ مثال کے ایک آدمی نفلیں پڑھ رہا ہے، بہت صدقہ خیرات کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر اس کا یہ ہے کہ نام ہو، نمود ہو، شہرت ہو جائے میرا، دل کے اندر یہ ارادہ ہو، زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن دل کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، تو پھر یہ جو کچھ صدقہ کیا اس نے، جو اعمال و ذکر کیا، جو نمازیں پڑھی، یہ سب جگہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، نیکوکار سمجھیں، بڑا نیک آدمی سمجھیں، تو یہ سب کچھ بیکار ہو گیا، کیونکہ اس نے عمل تو کیا ظاہری جسم سے، لیکن جو باطن ہے اس کے اندر جو کینہ، کپٹ یا بغض یا نام، نمود، شہرت، جو امراض ہیں، اس کو پاک نہیں کیا، تو یہ بھی اس کے اس لیے خطرے کا بن گیا، جو عبادت کر کے بھی جو ہے خسارے میں رہ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کے لیے فرمایا گیا ہے کہ بھئی عبادت ہو، اخلاص نہ ہو فائدہ کیا ہو؟ اخلاص کے بغیر عبادت کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے آدمی ساری چیزیں ظاہری عبادت تو کر لے، لیکن اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ ظاہر میں ایک آدمی کے جسم میں انگلی میں زخم ہو جائے، بدن کے اندر زخم ہو جائے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا علاج ضروری ہے، اور باطن جو دل کے اندر زخم ہو جائے اور دل اس کا زخمی ہو جائے، دل کے اندر ایسے امراض پیدا ہو گئے، کینہ، کپٹ، بغض، حسد کے، تو وہ اس کا علاج ضروری ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ غور کیا جائے تو جسم سے زیادہ خطرہ تو باطن کے بیماری کا ہے۔ دو بیماریاں ہیں، ایک ظاہر کی، ایک باہر کی، باطن کی بیماریاں زیادہ خطرناک ہیں ظاہر کی بیماری سے، لیکن ظاہر کی بیماری کے علاج کی تو فکر ہے، باطن کی بیماری کا فکر نہیں۔ آدمی ایسی غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی طرف فکر نہیں کرتا۔ اسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ تزکیہ کا کام، اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا تزکیہ کیا، اپنے پیاروں کو تزکیہ کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو تزکیہ کیا، ان کا تزکیہ کیا ہوا، تزکیہ ایسا ہوا، ان کا باطن کی ایسی ہوئی کہ ایسے روشن ہو گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب کیسے پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ جتنے تھے ان سے اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ کے راضی ہونے کا پروانہ پہنچا دیا، زندگی میں مل گیا کہ تم سے راضی، اتنا اللہ نے ان لوگوں نے تزکیہ ایسا کیا، اور ان کا تزکیہ ایسا ہوا، دل ایسا مصفا ایسا چمکنے لگا کہ خدا جو ہے بادشاہ، دونوں جہاں کا بادشاہ، اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ دنیا ہی میں جنت کا پروانہ مل گئے، دنیا میں ہی ان کی سے راضی ہونے کا یہ مل گئے، ساری چیز اللہ نے نواز دیا۔ ان سے صحابہ سے تابعین نے تزکیہ کیا، تابعین سے سب تابعین نے، آج 1400 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے باطن کی اصلاح کی فکر کر کے جاتا ہے، باطن کی اصلاح ہو جائے، میرے باطن سے جو چیزیں ہیں، جو گناہ ہیں جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ نکل جائے،
میرا باطن مصفا ہو جائے تو پھر ظاہر کی عبادت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ تو اسی کے لیے جاتا ہے آدمی، اور پھر وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اور آدمی اس کو اگر چھوٹ گیا، بھول گیا، تو پھر جو ہے ناکام ہو کے لوٹا۔ اس لیے کہ آدمی آج زیادہ کیا ہو گیا کہ آج اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بس اپنے ظاہری یعنی اپنے دنیا اور دنیا کی پریشانیوں کا حل اور اس کی دعا چاہتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے اندر جو ہے حسد کا مرض ہے، اس کی ازالے کی کوئی جو ہے طریقہ بتا دیجیے، میرے اندر غصے کا مرض ہے، اس کے ازالے کا کوئی بتا دیجیے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک آج کل ایک ہے بدگمانی۔ یہ جیسا غیبت جو ہے غیبت جو ہے زبان کا گناہ ہے، ایسا ہے بدگمانی دل کا گناہ ہے۔ زبان کا گناہ ہے غیبت، اور دل کا گناہ ہے بدگمانی۔ اور بدگمانی اچھے اچھے گھرانوں کو جو ہے توڑ دے رہی ہے۔ اچھے اچھے گھرانوں میں بدگمانی ہو گئی، حقیقت ہوتی ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر معاملہ، بدگمانی ہوگی، اور ضرور اس نے ہی کیا ہوگا، اس نے ہی جادو کیا ہوگا، اس نے ہی میرے لیے ایسا کیا ہوگا۔ یہ بدگمانی جو ہے انسان کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ گناہ اتنا ایسا گناہ ہے کہ یہ گناہ زہر قاتل ہے، زہر ہے ایسا کہ انسان کے وہ ایسا زہر کھا لیا تو انسان مر سکتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ بھئی یہ تو جو ہے ہمارے آخرت اور ہمارے سارے اعمال کو کھا لے گی۔ یہ ایک مرض بھی ایسا ہے کہ بھئی ہمارے اعمال اس سے ختم ہو جائیں گے، ہمارے نیکیاں ختم ہو گئے۔ اس کا اتنا ایسا زہر ہے، اس کا احساس نہیں۔ اچھے اچھے گھرانوں کے اندر آج جو پریشانیاں ہیں، گھر کے اندر جو نفرتیں ہیں، جو ہے بیوی شوہر سے بدگمان، شوہر بیوی سے بدگمان، جو ہے ماں ساس بہو سے بدگمان، بہو ساس سے بدگمان، یہ ساری بدگمانیاں اسی ایسے ہیں کہ گھر کو جو ہے جہنم بنا رکھی ہے، ہر گھر اس سے متاثر ہے۔ اس کے بدگمانی عام ہو گئی، یعنی باطنی امراض ایسے ہیں کہ اس کی طرف فکر ہی نہیں لوگوں کو، اور یہ امراض ایسے ہیں کہ ہر گھر پریشان ہے، فکر ہی نہیں کرتا۔ اور بدگمانی میں کیسے بڑے بڑے کام، ایسے بڑے بڑے اچھے اچھے گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، اچھے اچھے دلوں کے اندر ایسی رنجشیں آ گئی کہ ایک دوسرے کا دشمن بن گیا، بھائی کا دشمن بن گیا۔ کیوں ہوا؟ صرف بدگمانی تھی، حقیقت نہیں تھی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیسی تعلیم دی گئی، کیسی تعلیم دی گئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا سامنے اپنے آنکھوں سے چرا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے۔ اس کو پکڑا، پوچھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی۔ فوراً عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا، پھر فوراً کہا کہ ہو سکتا ہے، فوراً اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ بھئی اپنے آپ سے کہا کہ ہو سکتا ہے میری آنکھ غلط ہو سکتی ہے، جس نے اللہ کی قسم کھا لی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے اس کا حق اس کے اوپر ہو، دے نہیں رہا ہو، ٹال رہا ہو اور ستا رہا ہو، تو اس نے اٹھا لیا ہوگا، اس کا حق رہا ہوگا، اس کی چیز ہوئی ہوگی، وہ چیز اس کی ہوگی۔ تو ایک نیک گمان ہے، لیکن نیک گمان کے اوپر تو کل کے دن پوچھا نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی۔ بدگمانی ایسی ہوگی اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوگا تو ہاں ایسا پکڑے جائیں گے کہ بتا اس کا جو تم نے گمان کیا اس کا دلیل پیش کرو۔ دلیل کیا پیش کرے گا؟ ہے ہی نہیں دلیل، بے دلیل چیز ہے بدگمانی جو ہوتی ہے، دلیل ہی نہیں اس کی، کوئی دیکھا ہی نہیں آنکھوں سے۔ ایسا سنا تھا، عام طور پر لوگ کہہ رہے ہیں، اب لوگ سب بول رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں، اسی پر بدگمانی ہوتی ہے۔ لوگ ایسے کہتا ہے کہ بھائی بدگمانی جو کسی نے سنا تھا، کسی نے کہا تھا، ایسی ہی باتیں تھیں، یا پھر اپنے دل کے اندر ایسا خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہے کہ اس کا دلیل ہی نہیں، بے بنیاد چیزیں ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے اس وقت ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، وہ ہمیشہ کہا کرتی کہ ہائے وہ ہار کا دن جو مجھے جو ہے کفر سے اسلام کی طرف اللہ نے لے آیا، وہ ہار کا دن، جس دن مجھے اللہ نے کفر سے اسلام کی طرف لایا۔ یہ ہمیشہ صبح سے کہتے رہتے، بار بار اسے زبان میں چلتے رہتا تھا دن میں، ہر وقت سب کا پورے مدینے والوں نے سنا، ہمیشہ کہتے رہتے۔ ایک بار امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تم ہمیشہ یہی جو ہمیشہ بڑبڑاتی گناتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے آنکھ کھولی بچپن سے جو ہے کفر اور ظلمت کے دے میں پیدا ہوئی، میں کفر میں تھی، ظلمت میں تھی، اور بہت غریب عورت تھی، اور میں بھی بہت غربت میں بہت تھی، اور میرے پڑوس میں اچھے صاحب حیثیت لوگ رہتے تھے، وہ بھی کافی تھے، صاحب حیثیت لوگ تھے میرے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان کی چھوٹی سی بچی جو ہے ہار پہن کر کے ہمیشہ باہر نکلا کرتی تھی۔ ایک بار وہ ہار پہن کر ہمیشہ پہ نکلی، سونے کا ہار تھا،
وہ نیچے گر گیا، وہ بچی چھوٹی بچی تھی، کھیلنے لگی باہر آ کر کے، اس میں سے ہار گر گیا۔ ہار گرنے کے بعد اس کو بچی کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ کھیل میں مشغول تھی، چیل آئی کہ چیل آ کر کے وہ ہار لے کے اڑ گئی۔ اب جو یہ پڑوسی تھے مجھ پر بدگمانی کرنے گئے، یہی چور ہے چرائی ہے، اتنا ذلیل کیا سارے بستی والوں نے مل کر کے، مجھے اتنا ذلیل کیا کہ کہا کہ تو ہی چور ہے، تو ہی چرائی ہے۔ مجھے اتنا ذلیل کیا، میرے کپڑے بھی نکال دیے، اتنا ذلیل کر دیا، میں تو رو رو کے برا حال ہو گیا، میں بتا رہی تھی۔ اسی وقت میں اللہ نے اس چیل کو واپس بھیجا اور پھر وہ لا کے اسی جگہ پر وہ ہار اس نے پھینکا۔ جیسے ہی ہار گرا، پھر مجھے اتنی نفرت ہو گئی اس پڑوسیوں سے، ان لوگوں سے، پھر اس بستی سے میں چھوڑ کے بہت دور، پتہ چلا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو میں مدینہ منورہ آ گئی، اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی میں یاد کرتی ہوں کہ ہائے اللہ کتنا پیارا ہے تو، کیسا پیاری ذات ہے کہ اس ہار کے ذریعے سے آج تو نے ہار کے لا کر کے، سونے کے ہار کے ذریعے سے مجھے کفر سے پھر اسلام کی طرف لے آیا۔ آج میں کفر میں رہتی، دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، کفر میں ظلمت میں تھی، اس ہار نے مجھے کفر کی سے نکال کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ مجھے یہاں بتانا یہ مقصد تھا کہ وہ بدگمانی، اس بدگمانی نے اس عورت کو جو ہے اتنا کر دیا کہ ذلیل کر دیا لوگوں نے، تھا ہی نہیں کچھ بنیاد، چرائی کیا کسی اور نے، چیل لے کے گئی تھی، اس کے اوپر بدگمانی کیا کسی اور نے، اور نام کسی اور کا۔ آج ہم لوگ اکثر یہی چیز ہوتی ہے، وہ کوئی اور کرتا ہے اور بدگمانی کسی اور پر چلے جاتی ہے، اور صرف بدگمانی کے اوپر اتنی نفرتیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں، گھر کے اندر برا حال ہو جاتا ہے۔ اچھے گھر کے اندر بھی یہی حال ہے، گھر میں ساس بہو کے درمیان بھی یہی بدگمانی، شوہر بیوی کے اندر بھی یہی بدگمانی۔ آج جو ہے اچھے اچھے گھرانوں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، یہی پریشانیاں گھروں کے توڑ رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر کے اندر جو ہے جہنم بنا ہوا ہے ہر گھر، یہی بدگمانی۔ دوست عزیزو، یہ اللہ والوں کے پاس آنا، یہ تزکیہ کرنا اسی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں آنے تو پھر تزکیے کی نیت سے آیا ہے کہ میرا جو باطن ہے، چونکہ کہنے والا بھی محتاج ہے اپنے باطن کے اصلاح کا، سننے والا بھی محتاج ہے، سب محتاج ہیں کہ اپنے باطن کی اصلاح ہو جائے۔ کہنے والا اس نیت سے کہے کہ اے اللہ ایسی بات کہلا دے جو میرے اندر جو عیب چھپے ہوئے ہیں، وہ اسی بات میری زبان سے کہلا دے اور میرے لیے اصلاح کا باعث بن جائے۔ اور سننے والا یہ کہے، سوچ کر یہ نیت لے کر یہاں آئے کہ جہاں بھی اللہ والوں کے پاس جانا ہوا، اس نیت سے آئے کہ اے اللہ مجھے تو اپنے فضل سے جو بات کہلا رہا ہے، جو اپنے بات میرے کانوں تک پہنچا رہا ہے، اس کے پر عمل کی بھی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ یہ ضروری ہے، دونوں اپنی اصلاح کی نیت سے، سننے والا بھی کہنے والا بھی بیٹھے، اور کیونکہ یہی چیز ہے، یہی طریقہ ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی جو ہے تزکیے کے لیے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تزکیہ کرنے آئے تھے، تزکیہ کیا، باطن کی اصلاح کی کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور آج تک جتنے تابعین نے ان کے بعد ان سے جس نے فیض حاصل کیا، اس کے بعد وہ سلسلہ آج تک چلا رہا ہے۔ آدمی اس کی فکر کرے، آج اس کی فکر ہے ہی نہیں، ظاہری عمل کی تو فکر ہے، باطن کی اصلاح کی کسی کو فکر نہیں۔ باطن ہی اصل ہے، باطن سے ہی ظاہر صحیح ہوتا ہے۔ حضرت والا ہردوئی علامہ اس کے لیے سمجھانے کے لیے فرما دیتے کہ ایک کبوتر ہے، اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اڑتے رہتا ہے، لیکن اس کو جو ہے کسی نے پر کاٹ دیے تو چھوٹا بچہ بھی پکڑ لے گا، کیونکہ سب کچھ صحیح ہے، کیا فرق پڑ گیا اس کا، لیکن اس کے ظاہر کی وجہ سے اس کے باطن پر اثر پڑ گیا۔ اسی لیے ظاہر بھی ضروری ہے، باطن بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باطن کی تو اصلاح کر دی۔ آج ایک عام طبقہ ایک پیدا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا، کہتا ہے تو کہ میرا دل بہت صاف ہے۔ بھائی اب کیا ہے، پردہ نہیں کرتا، کہتا ہے کہ ہمارا دل پاک ہے، دل پاک ہے کہ کہاں بھائی، ظاہر ضروری ہے، ظاہر صحیح نہیں ہے تو باطن بھی ختم۔ دل باطن اگر آپ کا مصفہ مجلہ ہے تو پھر ظاہر میں کہاں کیا حال ہے، ظاہر وہی حال ہو گیا کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ظاہر باطن ہی اہم ہے، ظاہر کوئی ضروری نہیں ہے، باطن ہی کی فکر کر لے اور ظاہری چیزیں چھوڑ دیں۔ نہیں، ظاہر بھی ضروری ہے، باطن بھی ضروری ہے۔ جب باطن اپنے ظاہر کا حفاظت کرے گا اور ظاہر اپنے باطن کی حفاظت کرے گا، ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آدمی فکر کرے، آدمی بدگمانی سے بچے، اور باطن کے امراض ایک ایک امراض، اور یہ چیزیں کب ہوں گی یہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتی کہ کیا ہو گیا۔ جب کوئی ایسا ماحول مل گیا، کسی اللہ والوں کی صحبت مل گئی، کسی ایسے ماحول میں چلے گئے، جب ہم کسی حرمین شریفین میں حاضر ہو گئے، مکہ اور مدینہ میں حاضری کسی کو نصیب ہو گئی، وہاں جا کے کچھ اس ماحول میں رہتا ہے تو اپنے سارے باطن کی جو ہے باطن کے امراض نظر آتے ہیں، اپنے گناہ ایک ایک کر کے یاد آتے ہیں، اپنے گناہوں کے ایک ایک بھی گناہ اس کو اللہ یاد دلاتا ہے، کیونکہ وہاں کی صحبت نے اس کو اپنے باطن کی ظلمت پر جو ہے روشنی ڈال دی، نظر آ گیا کہ میرے اندر یہ ظلمت چھپی ہوئی ہے،
یہ جو ہے برائیاں چھپی ہوئے ہیں، یہ امراض چھپے ہوئے ہیں، دل کے اندر یہ زخم چھپے ہوئے ہیں، یہ چیز نظر آ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، ان کے اندر دل میں جو نور ہے اس نور کی وجہ سے یہ باتیں ذہن میں آ جائیں گی، یہ سمجھ میں آ جائے گی، پھر اصلاح کی بھی فکر ہوگی، اور پھر اصلاح کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جو ہے ترقی بھی کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا بنتا چلا جائے گا، اور اعمال کے اندر بھی وزن ہوگا۔ ورنہ خالی اعمال کر لیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے لی، حج کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اندر کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، اپنے آپ کو نام شہرت بھی چاہتا ہے، اپنے آپ بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں، میری تعظیم کریں، میری تکریم کریں، مجھے بڑا سمجھیں، میں نیک سمجھیں۔ تو ساری عبادتیں جو جتنی محنت کی، جتنی نفلی عبادتیں کی، اور جتنی صدقے کے خیرات کیے، سب کچھ رہ جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں کیا قبول ہو گئے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا۔ نماز نفلیں اتنی پڑھی، اللہ لوگ سمجھیں مجھے نیک کار سمجھ جائیں، اور لباس وضع خطا بدرا سب سمجھے گا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے بڑا اللہ والا سمجھ جائیں۔ دیکھو یہ چیز ایسی ہے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ آدمی فرائض و واجبات جتنے ہیں وہ کر لے، لیکن گناہوں سے بچ جائے، اپنے باطن کی اصلاح کر لے، تو ولایت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ اصل ہے، پتہ نہیں جتنے دیکھیے اللہ کے ایسے بندے دنیا میں ہیں قطب الاقطاب کے مقام میں ہیں، لیکن ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر اسے دکھتے ہی نہیں، بالکل سیدھے سادے ہیں، اور بالکل کوئی وہ نہیں ہے، تھوڑی فرائض و واجبات تو کر لیا، لیکن ان کا دل جو مصفہ مجلہ ہے، ان کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی کوئی گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کر دیا۔ دیکھنے میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، سادہ سیدھا ہے، فرائض واجبات کر لے رہا ہے، اب بالمعمولی ہے، کوئی بالکل ایسا تسبیح ذکر بیٹھ کے زور زور سے ذکر کر رہے اللہ اللہ کرے، یہ ہے ہی نہیں، ان لوگوں ملے گا بھی نہیں، ان کے حالات دیکھیں گے بالکل چھپے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اللہ ان کو خطب جو ہے ولیوں کا بڑا ہوتا ہے، ولیہ سارے ولایوں کا ولایت سے بھی اونچا مقام ہے، اس مقام پہ ولایت کے مقام سے بڑھ کر خطب کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، لیکن ظاہر نہیں ہوتا۔ کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ کہ وہ معمول جیسا عام آدمی ہے ویسا ہی رہتا ہے، فرائض واجبات کر لیتا ہے، ظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن بڑی عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اس کا دل جو ہے ایسا مصفہ مجلہ ہے، سارے باطنی امراض سے پاک ہے۔ یہی اصل چیز ہے دوستو، یہ اگر ہوگا بڑا قیمتی ہو جائے گا، ہر عمل قیمتی ہو جائے گا، یہ اصل فکر کرنی چاہیے۔ آج کا ایک دن ہے تو ابھی بھی موقع ہے کہ ایک آخری موقع اللہ نے عنایت کیا ہے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھے، اور اس موقع پر اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔